کہ یہ جو محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے نا تو ہر مسجد میں اعلان ہوتا ہے 5 محرم نو لا کے 8 محرم تک یا 7 لا کے فلانی محرم تک فلانے محلے گڈی جا رہی ہے جی درباراں ہوتے جڑے بندے جانا ہوئے اپنا اپنا نام لکھا لو۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار دا مسجد وچ اعلان کرنا حرام ہے۔ کی ہے جی بولیے ذرا، حرام ہے۔ اور وہ کاروبار ہوتا ہے کہ اتنا کرایہ لے کے آ جائے، وہ ایک کام ہے، ایک بزنس ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے امام حسین جس وقت شہادت کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے جب شمر آپ کی گردن اتارنے لگا تھا تو آپ نے کہا تھا 1 منٹ مجھے سجدہ کر لینے دو۔ کیا کر لینے دو؟ سجدہ۔ اور سجدے میں آپ نے سر رکھا تو پھر آپ کا سر کاٹا گیا۔ امام حسین نے کربلا میں تلواروں کے سائے میں بھی جو ہے وہ نماز کو ترک نہیں کیا۔ اب محرم الحرام کا جب آتا ہے دن آتے ہیں، اب بندہ اپنی طرف سے بڑا عاشق رسول، بڑا عاشق اہل بیت بن کے کتنے چلا جی میں چلنا ذرا درباراں تھے، اور وہ جا رہا ہوتا ہے اس کی 2-3 دن کی 5 نمازیں آپ اس سے واپس آئے قسم اٹھوائیں کہ ایک بھی قضا نہیں ہوئی، وہ آخر بعد 2-3 ہی ٹائم سے پڑھی ہیں، باقی ساری ہی قضا سن۔ بھئی یہ کہاں سے آپ نے اس چیز کو ضروری سمجھ لیا ہے؟ یہ رسم چل پڑی ہے، ہر سال ہی وہ فلانے درباراں تے گڈی جا رہی ہے، وہ نام لیتے ہیں بی بی پاک دامن، ایک نام لیتے ہیں جی بی بی پاک دامن امام حسین کی اولاد سے، کربلا کے واقعے کے بعد وہ ادھر آئی تھی، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کسی کی قبر ہے کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بی بی پاک دامن کا امام حسین کی بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو کسی کتاب سے ثابت کرے، ہم مان لیں گے۔ بھئی جس وقت کربلا کا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد امام حسین کا سارا خاندان واپس مدینے چلا گیا۔ مدینے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ پھیلا، جب امام علی رضا کا جو آج دربار ایران میں ہے نا، بعد میں کچھ سالوں کے بعد پھر سے انہوں نے دوسرے علاقوں میں جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ ایک دفعہ وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے، لہٰذا اس طرح بی بی پاک دامن کا کوئی جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے درباروں پہ جانا چاہیے، ثواب ہے، گناہ والی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے میں پکا سنی ہوں، دربار پہ جایا کریں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جس انداز سے آپ جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں، نمازیں 2-3 ٹائم پہ پڑھتے ہیں، باقی ساری نمازیں قضا۔ بھئی کوئی فرض تو نہیں ہے دربار پہ جانا کہ آپ دربار پہ جانے کے لیے نماز قضا کر رہے ہیں۔ اس واسطے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ ایک کاروبار ہے، لہٰذا اس کا اعلان کروانے کے لیے میرے پاس کوئی بندہ نہ آئے۔ میں نے ماغرب سے آج ہی محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دی ہے، کوئی بندہ میرے پاس اس کا اعلان کروانے کے لیے نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس نے جانا ہے 100 بسم اللہ جاؤ، واپس آ کے اپنے ضمیر نو آ کے مسجد سے بھاگے پوچھیے وہاں کے امام حسین نے تے جاندیاں بھی نماز نہیں چھڈی، آپ نے تو سر سجدے میں جو ہے وہ دیا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنا سر دیا ہے۔ اور میں ان کا جب دن ان کے آتے ہیں اور میں جہاں پہ چلا جاتا ہوں میں اتنی نمازیں چھوڑ دیتا ہوں، کیا یہ ان کا سبق تھا؟ لہٰذا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت پاک کے ساتھ، سرکار کے صحابہ کے ساتھ سب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔